الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، آج 22 جمادی الثانی ہے، 1445 ہجری۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو خلیفۃ الرسول جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، یوم وفات ہے۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ آج کے جمعے میں بھی اور اگلے جمعے میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب اور حالات و واقعات بیان کرنے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی اصل میں عبداللہ ہے۔ عتیق اور صدیق آپ کے لقب ہیں اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام تھا ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ ابو قحافہ ان کی کنیت تھی، عثمان ان کا نام تھا، اور عثمان کے والد کا نام عامر تھا، اور آپ کی والدہ کا نام ہے سلمہ ام الخیر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 8ویں پشت میں جا کر 8ویں پشت میں مرہ نام کے آدمی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 8ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندان کے اعتبار سے آپس میں مل جاتے ہیں۔ مرہ کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام کلاب تھا جس کے خاندان میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور مرہ کے دوسرے بیٹے کا نام تھا تیم جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق بھی قریشی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش بنو ہاشم میں سے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قریشی تیمی کہلاتے ہیں قبیلے کے اعتبار سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے 2.25 سال بعد ہوئی، اور تقریباً 63 سال عمر پئی 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ کل عمر آپ نے گویا کہ 63 سال پائی۔ صدیق اکبر کا حلیہ کے بارے میں علماء نے مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا رنگ سفید تھا، اور جسم آپ کا قدر کمزور تھا، اور اسی طرح پیشانی آپ کی ابھری ہوئی، اور اسی طرح آپ اپنے داڑھی کے بالوں میں سفیدی کچھ زیادہ آ چکی تھی۔ کالے رنگ کے علاوہ مہندی بھی استعمال آپ فرماتے تھے۔ صدیق اکبر کو اللہ جل شانہ نے جو اعزاز دیا، اللہ جل شانہ نے جو آپ کو نوازا اور خوبیاں دی، ہم ان کی طرف انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ نظر دوڑائیں گے۔ ابتدا کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے، چونکہ اس زمانے میں قریش مکہ کے ہاں بت پرستی عام تھی۔ لات، منات، عزا، ابل کے آگے وہ سجدہ کرنا، جھکنا، یہ قریش مکہ کو یہ چیز تو گھٹی میں ملی تھی نا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب صدیق اکبر میرے پیٹ میں تھے نا،
تو میں گئی اور بتوں کے آگے جھکنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے اس زمانے کے اعتبار سے جو طور و طریقہ تھا، فرماتے ہیں کہ بچے نے حمل کا، چونکہ ولادت کا زمانہ بھی قریب تھا، اور اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے جیسے پاؤں سیدھا کیا ہو، میرے لیے جھکنا مشکل بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کے اندر اشارہ کر دیا کہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے نا، یہ کسی غیر اللہ کے آگے جھکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ان کی والدہ کو بھی اللہ جل شانہ نے بتوں کے آگے جھکنے سے اس طرح محفوظ رکھا۔ صدیق اکبر کی والدہ کہتی ہیں کہ جب صدیق اکبر پیدا ہوئے نا، میں نے ہاتف غیبی سے یہ آواز سنی، غیب سے ایک آواز آئی، اور مجھے اس وقت کہا گیا کہ تجھے بشارت و خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا دیں گے۔ فرمایا اس کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کا لقب عتیق ہوگا، اور پھر یہ یار غار ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں رفیق ہوگا، اور اسی طرح سب سے پہلے یہ تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اب ذرا آپ حیران ہوں گے ان باتوں کو سن کر کہ صدیق اکبر کی گویا کہ ولادت ابھی ہو رہی ہے، ایسے موقع پر اعلان پہلے ہو جاتا ہے کہ ان کا نام کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، میرے آقا سے ان کا تعلق کیا ہوگا۔ بالکل یہ وہی ترتیب ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت تھی کہ پہلے بتا دیا گیا ان کا نام مبارک کیا ہے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صدیق اکبر فطرتاً علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان تھے، فطرتاً آپ کی طبیعت کے اندر اللہ نے یہ بات رکھ دی تھی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کہ شراب نوشی عام تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اس زمانے کے اندر بدکاری کا رواج عام تھا، اور یہ چیزیں آپ کے قریب نہیں آئی۔ صلہ رحمی آپ کی طبیعت تھی، اور آپ کا مزاج بڑا اچھا تھا۔ چنانچہ ابن دغنہ کافر واقعہ تو بعد کا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کا پروگرام بنا لیا حبشہ کی طرف۔ آپ جا رہے تھے اور راستے کے اندر ایک ابن دغنہ نامی کافر ملتا ہے، اور وہ ابن دغنہ کیا کہتا ہے، کہتے صدیق اکبر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جی قریش مکہ مجھے تنگ کرتے ہیں، رہنے نہیں دیتے، اب میں نے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ واپس ہیں نا؟ انہوں نے اس وقت چند جملے استعمال کیے، کہا انک لتکسب المعدوم وتقرئ الضیف ونعیم علی نوائب الحق۔ فرمایا کہ تو لوگوں کے کام آتا ہے اور غمخواروں کے غموں کو ہلکا کرتا ہے، جس کے پاس مال نہ ہو مال کما کے دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مہمان نوازی، اور اسی طرح اگر کوئی حوادثات کا موقع ہو تو بڑھ چڑھ کر حصہ ملانا۔ آپ کے اندر یہ صفات ہیں، اس لیے آپ کو میں باہر نہیں جانے دیتا، آپ میرے ساتھ آئیں۔ کس کی جرت ہے کہ آپ کو یہاں مکۃ المکرمہ سے اپنا تنگ کرے اور جانے دے؟ چنانچہ یہ واپس آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں ایک کافر کی زبان سے جو الفاظ نکلے صدیق اکبر کے لیے، منو ان اگر آپ منظر دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل رہی ہے، اور میرے آقا جب پریشان ہو کر، پہلی وحی تھی، گھر تشریف لے آئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا کو جو تسلی دی نا، وہ بھی یہی الفاظ تھے، انک لتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ بالکل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اما خدیجہ نے الفاظ استعمال کیے تھے، وہی ایک کافر نے صدیق اکبر کے لیے الفاظ استعمال کیے۔ اب اس سے اندازہ کریں نا کہ آپس کے اندر مطابقت کتنی اچھی ہے، آپس کے اندر ذہنی طور پر ہم آہنگی کتنی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنائی اور پہلی ملاقات، جہاں سے دوستی کی ابتدا ہو رہی ہے، صدیق اکبر کی عمر ہے تقریباً 18 سال، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے تقریباً 20 سال۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب میرے آقا کی پرورش میں آئے نا، کفالت میں آئے نا، کہ خواجہ ابو طالب کے جو ہے اولاد زیادہ تھی،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جی سے ایک بچہ لے لیا، چلو ان کی کفالت میں کرتا ہوں، آپ میرے چچا ہیں۔ اور حضرت علی میرے آقا کے پاس آتے ہیں 2 سال کی عمر میں، اور جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا نا تو ابو بکر صدیق کی عمر تھی 60 سال اور حضرت علی کی عمر تھی 29 سال۔ اب 2 سال کی عمر میں آئے، وہ 2 سال نکالنے تو بقایا بچتے ہیں 27 سال۔ گویا کہ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 27 سال کا عرصہ گزارا، اور ابو بکر صدیق نے 43 سال میرے آقا کی صحبت میں گزارے ہیں۔ اب یہ 40 سال سے کام 3 اوپر چلا گیا نا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرا تعلق اور مزاج میرے آقا کے ساتھ ملنا، پیچھے یارانہ اور تعلق کا زمانہ تو دیکھیں نا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بالغ تھے، بڑے تھے، آپ نے سفر کیا ملک یمن کا۔ جب یمن کے سفر میں آپ گئے تو پتہ چلا کہ یہاں یمن میں ایک بڑے بزرگ ہیں اور اللہ والے ہیں، نیک ہیں، اور ان کا نام ہے الشیخ ازدی یمنی، اور ان کی ملاقات کے لیے چلو حاضری دیتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ ترتیب تھی، طریقہ تھا، اور ہم نے نیک لوگوں کے اندر بھی یہ ترتیب دیکھی ہے کہ کہیں کا سفر کرنا ہوتا ہے نا تو وہاں اگر کوئی نیک بندہ ہو تو اس کی زیارت اور ملاقات، دعا کے لیے حاضری دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق اسی ترتیب کے مطابق اس شیخ ازد یمنی کے پاس گئے اور اس سے جا کے ملاقات کی۔ جب ملاقات کی تو انہوں نے پوچھا بھی آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا عبداللہ، اور کنیت کیا ہے؟ ابو بکر ہے، اور لقب صدیق عتیق یہ بتائیں۔ اور پھر اس کے بعد آئے کہاں سے؟ مکہ المکرمہ سے، قبیلہ قریش سے، قریش کا خاندان تیم سے تعلق ہے، قریشی اور تیمی میں کہلاتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اب ابو بکر صدیق ان کی ملاقات کے لیے گئے، انہوں نے تعارف پوچھا، اور تعارف کے بعد اس کی عمر بہت زیادہ تھی۔ حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب نے نقل کیا ہے کہ 390 سال تقریباً اس کی عمر تھی اس وقت۔ اتنے بڑے پرانے بابا جی، اب انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش میں نکلے، ان کی عمر بھی تو دیکھیں کتنی زیادہ۔ تو اس بزرگ نے صدیق اکبر سے جب یہ نام ساری چیزیں پوچھی، اب اس کے آنکھ کے جو پلکے وغیرہ جو ہیں، بال یہ لپکے ہوئے اور آنکھیں تقریباً اس طرح بند، اور انہوں نے پلکے اوپر کو اٹھائے اور صدیق اکبر کو بڑے غور سے دیکھا، اور پھر اس کے بعد آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں بڑا حیران کہ بھی میں تو اس کی زیارت کے لیے آیا ہوں بزرگ سمجھ کر، اور یہ مجھے دیکھ کر رو رہے ہیں، میری طرح متوجہ ہیں، راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ چنانچہ اس کے بعد کہنے لگے الحمدللہ، شیخ کہنے لگا کہ جو میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ شیخ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ مکہ المکرمہ میں نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، لا چکے ہوں گے، اور ان کی نشانیاں یہ ہیں، ان کا نام مبارک یہ ہے، اور ان کے والد کا نام یہ ہے، ان کی والدہ کا نام یہ ہے، ان کا قبیلہ قریشی ہاشمی، یہ ساری چیزیں اس نے بتائی، اور کہنے لگا سب سے پہلے جو ان کی دعوت پر لبیک کہے گا اور ان کی بات کو مانے گا، فرمایا اس کا نام عبداللہ اور صدیق ابو بکر ہوگا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے یا تو نبی آخر الزمان کی دیدار کا شرف عطا فرما، یا جو سب سے پہلے اس پر اسلام کو قبول کرنے والی شخصیت ہوگی اور ان کی دعوت پر لبیک کہنے والی ابو بکر کی زیارت کا مجھے شرف عطا فرما، 2 میں سے ایک کا دیدار تو مجھے نصیب ہو جائے نا۔ تو اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ اگر میری آقا سے ملاقات نہیں ہو سکی تو ان کے پہلے صحابی سے تو میری ملاقات ہو گئی ہے نا۔ اس سے معلوم ہوا، اس سے صدیق اکبر نے یہ بات پوچھی کہ آپ نے یہ کہاں پڑھا؟ اس نے کہا کہ میں تورات اور انجیل کا عالم ہوں، اور میں نے یہ آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، والدہ کا نام، یہ ساری باتیں میں تورات اور انجیل میں پڑھ چکا تھا نا۔ اب ذرا میرے بھائیو غور تو کریں۔ پھر اگلی بات اس نے بڑی عجیب کہی، اس نے کہا صدیق گھبرانا نہیں، ایک وقت آئے گا کہ مشرک قریش مکہ
آپ کے یار کو آپ کو یہاں سے نکالیں گے اور آپ اپنے یار کے ساتھ ہوں گے اور 3 میل کی بلند پہاڑی کے اوپر آپ چڑھیں گے اور ان کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے، اور یہ وقت بھی آئے گا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہو رہا تھا اس کی باتیں سن کر کہ ابھی تک میرے آقا نے نبوت کا دعوت تو نہیں کیا تھا، عمر مبارک ابھی 40 کو پہنچی بھی نہیں تھی۔ میں اس لیے حیران ہو رہا تھا، قریش مکہ آقا کو تو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، کیا پھر ایسا موقع بھی آئے گا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب اس کی یہ باتیں سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمانا ہے۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیں، جہاں میرے آقا کا نام مبارک، آقا کے والد والدہ، آقا کا خاندان، آقا کا قبیلہ تورات اور انجیل میں سارا کچھ لکھا ہوا تھا، وہاں آپ کے سب سے پہلے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پوری وضاحت وہاں لکھی ہوئی تھی۔ شیخ عظیم یمنی نے اسی بات کو تو پڑھا۔ ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایسا کیا کہ جوانی کے زمانے کا واقعہ ہے، ابھی تک میرے آقا نے نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا۔ صدیق اکبر اپنے والد ابو قحافہ عثمان کے ساتھ جاتے ہیں، جیسے آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، آپ کا بچہ اگر چھوٹا ہو، نابالغ، کچھ تھوڑا سا سمجھ بوجھ رکھتا ہو تو آپ ساتھ لے کے آتے ہیں، کسی عالم کے پاس جائیں تاکہ بچے کی عادت بھی یہی بنے نا۔ تو صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر نے اس طرح کیا کہ ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور آئے بت خانے میں، لات منات عزا وغیرہ یہ جتنے بت وغیرہ تھے ابو بکر صدیق کو تعارف کروا رہے ہیں کہ جی یہ بت فلاں چیز کا، یہ فلاں فلاں مسئلہ ہو تو فلاں کے پاس، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر ایک پتھر کا روڑا تھا۔ آپ کے والد نے کہا کہ ایسا کریں کہ اس کو ایک طرف پھینک دیں، اب یہاں مقدس جگہ پر ہم ہیں، بتوں کے پاس سامنے موجود ہیں۔ صدیق اکبر نے اب وہاں پھینکنے کے بجائے جیب میں داخل کرنا چاہا، اب وہ بڑے سائز کا تھا، جیب چھوٹی تھی، داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر نے ہاتھ کے ذریعے اس کو پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا، اور اس وقت والد کو دعوت دی کہ میرے ابو کہ یہ جو بت ہے نا، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے ہاتھ میں پیچھے کیا چیز ہے، یہ ان چیزوں سے بے خبر ہیں، ناواقف ہیں۔ بالکل یہ وہی کیفیت ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد نمرود سے بات چیت کر رہے ہیں، بالکل وہی کیفیت۔ آگے چلیں کہ جب والد صاحب آگے بت خانے میں مصروف ہوئے، عبادت خانے میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روڑا زور سے مارا ایک بت کو، 2-3 بتوں کے، کسی کا ناک ٹوٹا، کسی کے کان، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ۔ جب والد نے دیکھا تو والد بڑا ناراض ہوا، ڈانٹا، اب تو خیر نہیں ہے ہماری پورے گھر کی، یہ قریش مکہ کے لوگ جو ہیں وہ تو اب معاف نہیں کریں گے۔ بالآخر بچہ کہہ کر، بالغ تو ہو چکے تھے، بچہ کہہ کر پھر کیا معاملے کو ٹال مٹول کیا۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیں، بالکل وہی ترتیب اور طریقہ اختیار کیا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس لیے حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر فطرتاً مسلمان تھے، کبھی تک اسلام نہیں آیا، لیکن میرے آقا نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیوست اور پکا کر دیا تھا۔ اب آتے ہیں، یہ تو میں نے حالات بتائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ایمان کو قبول کیا، سب سے پہلے۔ میرے آقا نے 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اعلان نبوت کیا، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ حضرت ابو بکر صدیق نے، اور حضرت علی المرتضیٰ نے۔ لیکن میرے آقا سے پوچھا گیا کہ کسی نے آپ سے اپنا غور و فکر مہلت، کہ جب میں نے کسی پر اسلام بھی پیش کیا تو کسی نے مجھ سے مہلت مانگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی تھوڑی سی مہلت لی کہ میں سوچ کر، ابھی میں بچہ ہوں، میں پھر آپ کو کیا کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ میرے آقا نے دعوت دی اور فوری طور پر انہوں نے لبیک کہا،
اور بالکل کوئی دلیل بھی نہیں مانگی، کوئی دلیل بھی نہیں مانگی آقا کی بات کو۔ اس لیے تو آپ کا لقب صدیق ہے نا، کہ آپ فوری تصدیق کرنے والے۔ جو موقع آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر کیا ہے تصدیق کے لیے تیار ہو گئے۔ معراج سے واپسی ہوئی تو جب میرے آقا نے کہا یا اللہ اب ایک رات کے اندر اتنا لمبا سفر اور اتنے عجائبات میں جب مکہ المکرمہ میں جا کے بیان کروں گا، وہ لوگ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ کیسے ممکن ہے ایک رات میں۔ چنانچہ ایسے موقع پر اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب ملا کہ میرے محبوب کو جبرائیل کہہ دو کہ اور کوئی مانے نہ مانے، صدیق تو آپ کی تصدیق کریں گے، میں نے اس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کی ہمیشہ تصدیق ہی کرتے رہتے ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، میرے آقا سچائی کو لے کر آئے، ایمان کی دعوت کو لے کر آئے، کامیابی رشد و ہدایت کی دعوت کو لے کر آئے۔ وصدق به، اور جن لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے، مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کو متقی کہا گیا ہے، ان کو تقوی کا سرٹیفکیٹ قرآن کریم نے دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی غور و فکر کے اور مطالبہ دلیل کے فوری طور پر آپ نے لبیک کہا۔ ترتیب ویسے یہ ہے کہ عورتوں میں سے حضرت خدیجہ نے اسلام کو پہلے قبول کیا، اور بڑوں میں سے ابو بکر صدیق نے قبول کیا، اور بچوں میں سے حضرت علی مرتضیٰ نے قبول کیا، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ یہ چار بندے ہیں اسلام قبول کرنے میں پہل کرنے والے۔ اب ایسے موقع پر جب اسلام کو قبول کیا، اور اس زمانے میں اسلام کو قبول کرنا اپنے ہاتھ میں انگاروں کو آگ کو رکھنے کے مترادف تھا۔ آگے حالات اس طرح کے تھے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی حرم پاک میں، تو قریش مکہ میرے آقا کے اوپر لپٹ پڑے نا، میرے آقا کو مارنا شروع کیا، اور ظلم اور زیادتی کی انتہا۔ کسی نے صدیق اکبر کو کہا نا ادرک صاحبہ کا، کہ اپنے ساتھی کی تو خبر لینا، ان کے ساتھ تو قریش مکہ نے بڑی زیادتی کی ہے۔ آپ فوری طور پر گئے حرم پاک کے اندر، فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم البینات، کیا تم ایسے آدمی کو مار رہے ہو کہ جو تمہیں دعویٰ دیتا ہے کہ رب اکیلے اللہ ہیں، اور تمہارے پاس واضح نشانیاں اور دلائل بھی لے کے آیا ہے، اور تو پھر ان کے ساتھ یہ نارواں سلوک۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور صدیق اکبر کے اوپر پلٹ پڑے اور بے تحاشا مارا۔ حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا ہے کہ صدیق اکبر کے جسم کے جس حصے پر ہاتھ رکھتے نا تو بال اکھڑ کر نیچے گر جاتے، اتنا ظالموں نے مارا، بے ہوش ہو گئے، اور گھر لایا گیا آپ کو۔ جب شام کے وقت ہوش آیا اور گرم دودھ پیش کیا گیا کہ جی آپ یہ کیا کریں، دودھ پی لیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے دوست کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ سب سے پہلی بات آپ نے یہ کی کہ مجھے آقا کے پاس لے کے جاؤ۔ تو ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور عبداللہ آپ کا نام ہے۔ عتیق اور صدیق یہ دو لقب ہیں۔ ابو بکر آپ کو کہتے کیوں ہیں؟ ابو بکر یا تو آپ نے ایک عورت سے شادی کی تھی اور اس کی کنیت ام بکرہ تھی، اپنا ام بکر تھی، بکر اس کے بیٹے کا نام تھا، تو آپ کی کنیت ابو بکر پڑ گئی۔ لیکن یہ بات اتنی وزنی نہیں ہے ابو بکر کے بارے میں، کہ یہ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ یہاں با کاف را یہ تین حرف ہیں بکر کے، اور جہاں یہ تین حرف پائے جائے نا تو وہاں پہل والا معنی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بکرتوں و اصیلا، قرآن کہتا ہے کہ صبح کا وقت بکرا، سب سے پہلا وقت جو دن کا ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں بکرا کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا بکرا، اس میں وہی با کاف رے آ گئی، اور اسی طرح موسم کا پہلا پھل عربی زبان کے اندر اس کو بکورا کہتے ہیں، وہاں بھی با کاف را تین حرف آ گئے۔ اور وہ بچی کہ جس کو ابھی تک کسی کا ہاتھ نہ لگا ہو، شادی کے بعد اپنے خامد کے پاس پہنچے،
عربی زبان کے اندر اس کو باقرہ کہتے ہیں۔ یہاں بھی بے کاف رے، یہی 3 حرف جہاں بھی پائے جاتے ہیں پہل والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو ابو بکر کی کنیت بھی ابو بکر اس لیے ہے کہ آپ نے بھی سب سے پہلے ایمان کو قبول کیا، اس لیے آپ کی کنیت پڑ گئی ابو بکر۔ اور عبداللہ اللہ کا بندہ یہ نام ہے۔ اور عتیق میں نے شروع کے اندر عرض کیا کہ آپ کی ولادت کے وقت ہاتف غیبی نے آواز دی تھی نا، کہا تھا صدیق اکبر کی والدہ کو کہ یہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کا لقب عتیق ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے، آقا نے خود فرمایا تھا عتیق من النار، اللہ نے تجھے جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ عتیق کا معنی آزادی ہوتے، عتق سے ہے بمعنی آزادی۔ اللہ تعالیٰ نے، اور میں نے ایک روایت کے اندر یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ جس رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو، یہ جنت عدن ایک جنت کی خاص قسم کا نام ہے جسے جنت فردوس ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو خطاب کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، آج رات جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا جو بندہ اس سے محبت کرے گا اے جنت عدن، اس کا ٹھکانہ میں جنت عدن کو ہی بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز دیا ہے کہ ہم آقا کے سارے یاروں سے محبت کرتے ہیں، میرے آقا نے جو ترتیب بتا دی ہے اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور اعزاز دیا ہے جو کسی اور کو اللہ نے اعزاز نہیں دیا، کہ 4 پشتیں آپ کی صحابی ہیں۔ کیا مطلب؟ صدیق اکبر خود بھی صحابی، اور ان کے والد محترم ابو قحافہ عثمان بن عامر بھی صحابی، بڑھاپے کی عمر کے اندر اسلام کو قبول کیا تھا، اور ان کے بیٹے بھی صحابی اور پوتا بھی صحابی۔ کسی اور صحابی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ 4 پشتیں صحابہ بننے کا مقام اللہ نے ان کو عطا فرما دیا ہے۔ صدیق اکبر کے لیے ایک اعزاز اور بھی ہے، دیکھو 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد ہے اور 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد ہے۔ اس میں بھی ایک نکتہ، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد 1,24,000 اور میرے آقا کے یاروں کی تعداد، صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ ہمارے حضرت جی نے یہاں ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ انبیاء کی تعداد کے برابر صحابہ کی تعداد کو ان کے برابر کیوں کیا گیا؟ اس میں نکتہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء میں جتنی خوبیاں تھی اللہ پروردگار نے وہ ساری اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس لیے محبوب کے ماننے والوں کی تعداد بھی ان سابقہ انبیاء کے برابر بنا دی ہے۔ 1,24,000 سارے صحابہ ہیں، آپ ان کے نام لیتے جائیں جتنے نام آپ کو یاد ہوں گے، لیکن یاد رکھیں اگر کوئی ایسا صحابی جس کے صحابی ہونے کا ثبوت قرآن کریم سے ملے، وہ اکیلے ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس لیے علماء نے مفسرین نے یہاں لکھا ہے اگر کوئی بندہ صرف صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ ڈبل کافر ہے، اس نے قرآن کا بھی ساتھ انکار کیا نا۔ قرآن صدیق اکبر کو صحابی کہہ رہا ہے نا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے ابتدائی باتیں عرض کی ہیں، ابھی آپ کے فضائل سے تعلق رکھنے والی آیات بھی رہتی ہیں، حدیث بھی رہتی ہیں۔ آپ کی خلافت کا مسئلہ آج کل یوٹیوب کے اوپر ایک آدمی ہے، یوٹیوب پر مولوی کہنے جو کہہ لیں، وہ اپنا کتاب سامنے رکھ کر صدیق اکبر کو تبرئے وغیرہ کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے آ رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔